بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र पहुँचे और वहाँ उसे बड़े नफे से बेच डाला। मिस्र के लोगों में से अजीज मिस्र जिसने उनको खरीदा था अपनी बीवी जुलेखा से कहने लगा इसको इज्जत आबरू से रखो, अजब नहीं ये हमें कुछ नफा पहुंचाए या शायद इसको अपना बेटा ही बना डालें। और यूं हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क मिस्र में जंगहा देकर काबिज बनाया और गरज ये थी कि हम उसे ख्वाब की बातों की ताबीर सिखाएं। और खुदा तो अपने काम पर हर तरह गालिब व कादिर है मगर बहुतेरे लोग उसको नहीं जानते। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुँचे तो हमने उनको हुक्म नबूवत और इल्म अता किया और नेकोकारों को हम यूं ही बदला दिया करते हैं। और जिस औरत के घर में यूसुफ रहते थे जुलेखा उसने अपने नाजायज मतलब हासिल करने के लिए खुद उनसे आरजू की और सब दरवाजे बंद कर दिए और बेताबाना कहने लगी लो आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माअज़ल्लाह वो तुम्हारे मियाँ मेरे मालिक हैं, उन्होंने मुझे अच्छी तरह रखा है, मैं ऐसा जुल्म क्यों कर सकता हूँ। बेशक ऐसा जुल्म करने वाले फलाह नहीं पाते। जुलेखा ने तो उनके साथ बुरा इरादा कर ही लिया था और अगर ये भी अपने परवरदिगार की दलील न देख चुके होते तो कस्द कर बैठते। हमने उसको यूं बचाया ताकि हम उससे बुराई और बदकारी को दूर रखें। बेशक वो हमारे खालिस बंदों से था। और दोनों दरवाजे की तरफ झपट पड़े और जुलेखा ने पीछे से उनका कुर्ता पकड़कर खींचा और फाड़ डाला और दोनों ने जुलेखा के खावंद को दरवाजे के पास खड़ा पाया। जुलेखा झट अपने शौहर से कहने लगी कि जो तुम्हारी बीवी के साथ बदकारी का इरादा करे इसकी सजा इसके सिवा और कुछ नहीं।
کہ یا تو قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے خود مجھ سے میری آرزو کی تھی، اور زلیخا ہی کے کنبے والوں میں سے ایک گواہی دینے والے دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ سچی اور وہ جھوٹے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچے۔ پھر جب عزیز مصر نے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو اپنی عورت سے کہنے لگا یہ تم ہی لوگوں کے چلتر ہیں، اس میں شک نہیں کہ تم لوگوں کے چلتر بڑے غضب کے ہوتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف اس کو جانے دو، اور عورت سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، کیونکہ بے شک تو ہی اثر تپا خطاوار ہے۔ اور شہر مصر میں عورتیں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے ناجائز مطلب حاصل کرنے کی آرزومند ہے، بے شک غلام نے اسے الفت میں لبھا لیا ہے، ہم لوگ تو یقیناً اسے صریحی غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ تو جب زلیخا نے ان کے طعنے سنے تو اس نے ان عورتوں کو بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی، اور اس میں سے ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک چھری اور ایک سنترا دیا، اور کہہ دیا کہ جب تمہارے سامنے آئے تو کاٹ کے ایک قاش اس کو دے دینا۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب ان کے سامنے سے نکل جاؤ۔ تو جب ان عورتوں نے اسے دیکھا تو اس کو بڑا حسین پایا، تو سب کی سب نے بے خودی میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگیں ہاشا للہ، یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو ہو نہ ہو ایک معزز فرشتہ ہے۔ تب زلیخا ان عورتوں سے بولی کہ بس یہ وہی تو ہے جس کی بدولت تم سب مجھے ملامت کرتی تھیں، اور ہاں بے شک میں اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خود اس سے آرزومند تھی، مگر یہ بچا رہا، اور جس کام کا میں حکم دیتی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو ضرور قید بھی کیا جائے گا اور ذلیل بھی ہوگا۔ یہ سب باتیں سن کر یوسف علیہ السلام نے میری بارگاہ میں عرض کی اے میرے پالنے والے، جس بات کی یہ عورتیں مجھ سے خواہش رکھتی ہیں اس کی بنسبت قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو ان عورتوں کے فریب مجھ سے دفع نہ فرمائے گا تو خدا نہ کرے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں سے شمار کیا جاؤں۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی سن لی اور ان سے ان عورتوں کے مکر کو دفع کر دیا، اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا سننے والا اور واقف کار ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔